ہاں، ساری غلطی میری ہی تو ہے۔ بالکل، آپ کی ہی غلطی ہے۔ آپ کو نہیں نظر آیا کہ سامنے سے کوئی آ رہا ہے؟ شاید سائڈ پر ہو جانا چاہیے تھا بندے کو۔ ہاں، یہاں پر تو تم اولمپکس کی ریس کر رہی تھی نا، ہے نا؟ میں جو بھی کر رہی تھی یہ آنکھیں استعمال کرنے کے لیے ہے۔ اللہ نے آپ کو نہ کہ اسے بڑا کر کے مجھے غصے سے گھورنے کے لیے۔ اس نے روشنی کا سارا غصہ حیدر پر نکالا۔ اس سے پہلے وہ واپسی کی راہ پکڑتی، حیدر نے ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کھینچا تھا۔ تم اپنی زبان اور آنکھوں کو کنٹرول میں رکھو۔ تمہاری طرف حیدر چودھری دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ ایک پل کو حور کو چبھن ہوئی تھی۔ کاجل سے لبریز آنکھوں میں پانی آیا تھا۔ ہاں، میں تو جیسے آپ کے دیدار کے لیے ہر وقت پلکیں بچھائی رکھتی ہوں نا۔ وہ بھی حوریہ ملک تھی۔ کسی کی اونچی آواز اسے بھی برداشت نہیں تھی۔ حیدر نے ایک جھٹکے سے اس کی کلائی چھوڑی تھی جو شدید سرخ پڑ چکی تھی۔ وہ نیچے سے دوپٹہ اٹھا کر اس کی طرف پھینکا تھا۔ اگر اس کی قدر نہیں ہے تو لے کر بھی نہ آیا کرو۔ یہ لیکچر جا کر اپنی بیوی کو دینا۔ میں اپنی مرضی سے جیتی ہوں۔ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں یہ مجھے تم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ انگلی سے اسے وارن کرتی وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ حیدر نے غصے سے اس کی پشت کو گھورا تھا۔ حد درجے کی منہ پھٹ اور بدتمیز لڑکی ہے، اور یہ زری کہتی ہے میں اس پر غصہ نہ کروں۔ آج کا دن ہی خراب کر دیا میرا۔ کیا ہو گیا ہے حیدر؟ کلاس میں چلو، خود سے باتیں کیوں کر رہے ہو؟ پاگل ہو گیا ہوں میں بس۔ غصے سے اس نے اپنی بکس اٹھائی اور ساتھ ہی اس کا بریسلٹ گرا تھا۔ اس بدتمیزی کا بدلہ تو تمہیں دینا ہی پڑے گا۔ اس نے بریسلٹ اٹھا کر اپنی پاکٹ میں رکھا تھا۔ اوکے حیدر، کس حسینہ سے مل کر آ رہے ہو؟ کیا بکواس ہے یہ؟ اویس، ہر ایک کو اپنا جیسا سمجھا ہے تم نے۔ مصوب بکواس جو نظر آ رہا ہے وہی کہہ رہا ہوں۔ اویس کو تو موقع چاہیے ہوتا ہے حیدر کی بے عزتی کرنے کا۔ اچھا تو ایسا کیا نظر آ گیا تمہیں جو تم یہ بکواس کر رہے ہو؟ او بھائی، ویسے کیسی ہے وہ؟ ہاٹ ہے کیا جسے تمہارا دل پگھلا دیا؟ کسی نے جملہ پھینکا تھا۔ مائنڈ یور لینگویج۔ حیدر کی اب برداشت ختم ہوئی تھی۔ کرتوت خود کے برے ہیں اور لینگویج ہم درست کر کے۔ یہ دیکھو، ویس نے اس کی تصویر بنا کر سامنے کی تھی۔ سویٹ ٹی شرٹ پر ریڈ لپسٹک کا نشان تھا۔ یہ نشان شاید تب لگ گیا جب حور اس پر گری تھی۔ اس کا مطلب کوریڈور میں کھڑے لڑکے اس لیے اس پر ہنس رہے تھے۔ حور، کیا کہا بھائی نے؟ پھر لڑائی ہو گئی کیا؟ ہاں، ہوگی لڑائی، اور اس دفعہ تمہارے بھائی کا منہ بند کر کے آئی ہوں میں، اچھے طریقے سے۔ ویری گڈ، بہت اچھا کیا تم نے حور۔ دفع ہو جاؤ تم خبیث انسان، سب تمہاری وجہ سے ہوا۔ اب مجھے تھوڑی پتا تھا تم بھائی حیدر پر۔ اوکے، نقل سمجھایا تھا میں نے ان کو۔ چھوڑو تم لوگ، بریانی کھاؤ آرام سے۔ زرتاشا نے ٹاپک چینج کیا تھا۔ یار، میں نے آج ایک اور پنگا لیا ہے۔ زرتاشا کی بات سن کر وہ حیران نہیں ہوئی تھی، وہ ایسے پنگے لیتی رہتی تھی۔ ہمیں پتہ ہے، تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں۔ اب سامنے دیکھو۔ اللہ اکبر، ایک تو یہ چڑیل میرا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ سامنے سے آتی انم کو دیکھ کر زرتاشا کا منہ ہی کڑوا ہوا تھا۔ میری اسائنمنٹ کہاں ہے زرتاشا؟ وہ غصے سے بنکا رہی تھی۔ آس پاس کے کچھ لوگ بھی متوجہ ہوئے تھے۔ وہ ڈسٹ بن میں پھینک دی میں نے، وہ بہت تحمل سے بولی تھی، جبکہ حور اور روشنی تو بریانی کھانے میں ہی مگن تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی انہیں ڈسٹ بن میں پھینکنے کی؟ جیسے تمہاری ہمت ہوئی میرے بھائی کو ہمارے خلاف بھڑکانے کی اور وائس پرنسپل کو ہماری شکایتیں لگانے کی۔ زرتاشا نے بہت آرام سے جوس کا سپ لیا تھا۔ دیکھنا اب میں تم لوگوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ انم کا بس نہیں چل رہا تھا ان تینوں کا گلا دبا دے۔ یار پلیز تھوڑا آہستہ چیخو، میں بات کر رہی ہوں حور سے۔ روشنی نے اپنی آنکھیں گھمائی تھیں۔ اگر تمہارا ہو گیا ہو تو تم جا سکتی ہو باجی، ہمیں بریانی کھا لینے دو۔ زرتاشا اب کچھ اکتا کر بولی تھی، جس پر وہ انہیں گھور کر چلی گئی تھی۔ اب تم کیا کرو گی انم؟ سب سے پہلے تو ان کی دوستی ختم کروں گی۔ دوستی ختم تو یہ بھی ختم سمجھو۔ وہ خباثت سے ہنستی اب سامنے سے آتے حیدر پر متوجہ ہوئی تھی۔ ایسے رونے سے کیا ہوگا؟ اس نے کون سا پہلی بار کیا ہے؟
حیدر کے قدم فریز ہوئے تھے، پر پورے مہینے کی محنت تھی یار۔ اب کیا کر سکتے ہیں، اس کا باپ کالج کا ٹرسٹی ہے، کالج والے اسے کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ امیر باپ کی بیٹی ہے تو کیا کچھ بھی کرے گی۔ ابھی کل میں نے اسے سگریٹ پیتے دیکھا تو اسے سمجھانے چلی گئی، لیکن اس نے الٹا مجھے ہی ذلیل کر دیا، اور آج اسائنمنٹ ڈسٹ بن میں پھینک دی۔ مجھے تو سرتاشا کی فکر ہے یار۔ روشنی اور حور تو امیر لوگ، انہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، لیکن سرتاشا، اس سے پہلے بھی وارننگ لیٹر مل چکے ہیں۔ حوریہ ملک، حیدر کی نفرت میں اضافہ ہوا تھا۔ یہ لڑکی اسے شروع سے ہی ناپسند تھی، کیونکہ اس کی آنکھوں میں حیدر کی پسند جھلکتی تھی۔ زری کو کسی بھی طرح اس حوریہ نامی بلا سے دور کرنا ہوگا۔ یار سچی اس کی شکل دیکھنے والی تھی جب تم نے اسے بتایا کہ اسائنمنٹ ڈسٹ بن میں پھینک دی۔ ہاں یار، کل تو اچھا ہو گیا، اسی بات پر پارٹی تو بنتی ہے نا۔ ہاں ویسے بھی بہت دن ہو گئے ہیں پارٹی کیے ہوئے۔ چلو پھر آج میرے گھر چلتے، پاکستان کا میچ بھی ہے آج۔ یار میرا رجسٹر روم میں رہ گیا، میں لے کر آتی ہوں۔ اور جلدی سے روم کی طرف بھاگی تھی۔ کہاں گیا رجسٹر؟ رجسٹر بہت ضروری اس کے لیے تھا کیونکہ اس پر ان تینوں دوستوں کی غیر ضروری بکواس تحریر تھی، جو دشمنوں کے ہاتھ آ جاتی تو بہت برا ہوتا۔ یہ رہا، شکر ہے مل گیا۔ وہ رجسٹر پکڑ کر روم سے باہر نکلی ہی تھی کہ حیدر نے اس کا راستہ روکا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، ایک دم سے اس کے سامنے آنے سے وہ گھبرائی تھی۔ میں بھی یہی پوچھنا چاہتا ہوں، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس کا اشارہ اپنی شرٹ پر لگے اس کے لپسٹک کے نشان پر تھا۔ حور نے غور سے اسے دیکھا تھا، پھر ایک دم ہنسی نکلی تھی، اور اس کی ہنسی سے حیدر کو تب چڑھ رہی تھی۔ بدتمیزی تو کسی نے کی ہے آپ کے ساتھ۔ ویسے کون ہے یہ محترمہ جو آپ جیسے سڑے بندے کے ساتھ اتنا رومانس؟ جسٹ شٹ اپ، شٹ اپ۔ حرکتیں خود کی ایسی ہیں اور لیکچر مجھے دے رہے ہو۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ کو یہ کالج ہے، کوئی پبلک رومانس کی جگہ نہیں جو آپ، یہ تمہاری لپسٹک کا نشان ہے۔ حیدر بہت ضبط سے بولا تھا، اور حور کا منہ کھلے کا کھلا ہی رہ گیا تھا۔ اب بولنے کو بچا ہی کیا تھا؟ میرے سے 100 قدم دور رہا کرو۔ اگر تم زری کی دوست نہ ہوتی تو میں تمہیں بتاتا، تمہیں پبلک پلیس پر رومانس کسے کہتے ہیں۔ وہ اسے وارن کرتا آگے بڑھا تھا، پھر واپس پلٹا تھا۔ یہ کالج تمہارے باپ کا نہیں ہے جو تم لوگوں پر حکمرانی کرتی ہو۔ اگر آج کے بعد تمہاری وجہ سے انم کو تکلیف پہنچی تو کیا بولو۔ وہ ایک دم سے غصے سے آگے بڑھی تھی۔ حیدر نے 2 قدم پیچھے لیے تھے۔ دھمکی کسے دے رہے ہیں آپ؟ اس نے انگلی اٹھائی تھی۔ دھمکی نہیں دے رہا، وارن کر رہا ہوں۔ حیدر نے اس کی انگلی پکڑ کر نیچے کی تھی۔ دونوں کی آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں تھیں۔ خیر مجھے تمہاری فکر نہیں ہے، اپنی بہن کی فکر ہے جس پر تمہارا سایہ ہے۔ اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ یہ کالج میرے باپ کا ہے، جو مرضی کروں، سب پر حکمرانی کروں گی۔ جو کرنا ہے کر لو، اور اس انم کو دھکے دے کر اس کالج سے باہر کروں گی، اور نتاشا چودھری اس کو میرے سے الگ کر سکتے ہو تو کر کے دیکھ لو۔ وہ طنزیہ ہنستی آگے بڑھ گئی تھی، اور حیدر کے تن بدن میں جیسے آگ ہی لگی تھی۔ زری گھر جا رہا ہوں میں، چلو تم بھی۔ حیدر کی آواز پر حوریہ نے بہت ہی برا منہ بنایا تھا۔ بھائی میں حور کے ساتھ جا رہی ہوں اس کے گھر۔ حور نے آئیبرو جھکا کر اس کی طرف دیکھا تھا، صاف اشارہ تھا کہ کر کے دکھاؤ۔ نتاشا کو مجھ سے دور، میں نے کہا نا گھر چلو۔ وہ دبے دبے غصے میں بولا تھا۔ اللہ بھائی، گھر جا کر کیا کرنا مجھے؟ حور گھر جانا، آج میچ دیکھنا ہے۔ یار زری، اور میں نے تو نوری سے کہہ کر لنچ بھی بنوا دیا ہے، حور معصومیت سے بولی تھی، جس پر حیدر کو تب چڑھ رہی تھی۔ پلیز بھائی زری کو جانے دینا، میں چھوڑ آؤں گی واپس۔ روشنی نے اب حیدر سے گزارش کی تھی، جس پر حیدر کڑوا گھونٹ بھرتا رہ گیا تھا۔ کیا تم لوگ اب اجازتیں لینے بیٹھ گئی؟ دیر ہو رہی ہے، آج ہالی ووڈ کی موویز بھی دیکھنی، اتنے کام ہیں۔ چلو ویسے بھی میرے باپ کا کالج ہے، جس ٹائم مرضی آ جاؤ۔ اس نے ایک جتاتی نظر حیدر پر ڈالی تھی، جو بس اس وقت تماشا نہیں لگانا چاہتا تھا۔ زری ابھی کل ہی راضی ہوئی تھی اس سے، اگر آج وہ بھی ضد میں اسے لے جاتا تو حیدر نے برا ہی بننا تھا۔ چلو بے زری، میں چھوڑ دوں گی تمہیں تمہارے گھر۔ وہ پھر سے آگ لگا رہی تھی۔ ویسے بھی انم کے منہ سے جتنی اسے آگ لگی تھی وہ بجھانی بھی تو تھی۔ وہ بات سرتاشا سے کر رہی تھی، لیکن سنا حیدر کو رہی تھی۔
ہاں بھائی، میں ہور کے ساتھ واپس، جس کے ساتھ مرضی آنا پر گھر جلدی پہنچ جانا۔ وہ اس کی بات کاٹتا وہاں سے جا چکا تھا۔ یار سچی، آنٹی نویرا نے اسے کیا کھا کر پیدا کیا تھا؟ مطلب آج تک میں نے اس شخص کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہور کی بات پر زرتاشا کی ہنسی گونجی تھی۔ ارے بہت سویٹ ہے یار، بس کبھی کبھی غصہ کر جاتے ہیں۔ ہاں، اور کبھی کبھی ہر دفعہ میں ہی غصے کا شکار بنتی۔ تمہاری حرکتیں بھی تو ایسی ہی ہیں بہن۔ اب کیا ضرورت تھی اس کے سامنے لمبی لمبی چھوڑنے کی؟ لنچ، ہالی ووڈ موویز، میرے باپ کا کالج۔ روشنی کی بات پر وہ دونوں ہنسی تھی۔ یہ تو ان کی عادت تھی لمبی لمبی چھوڑنے کی۔ وہ لوگ اب روشنی کی گاڑی میں بیٹھ کر ہور کے گھر روانہ ہوئے تھے۔ یار ہور، اتنے بڑے گھر میں تم اکیلی کیسے رہ لیتی ہو؟ کہاں اکیلی ہوتی ہوں، نوکروں کی اتنی لمبی فوج ہے میرے ساتھ۔ ہور کی بات سن کر وہ کچھ پل خاموش ہوئی تھی۔ وہ جتنا بھی خود کو مضبوط ثابت کر لے، حقیقت میں وہ بھی اپنی فیملی کو مس کرتی تھی۔ نور، جوس لے آؤ سب کے لیے۔ چلو بیٹھو، کھڑی کیوں ہو؟ انکل کہاں ہیں؟ آفس ہوں گے یا شاید امریکہ جانا تھا انہیں، اپنی فیملی کے پاس چلے گئے ہوں گے۔ وہ بہت نارمل انداز میں بولی تھی۔ کیا مطلب چلے گئے؟ تم سے مل کر نہیں جاتے؟ زرتاشا کی بات پر وہ ہنسی تھی۔ ان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ خیر چھوڑو، 1-2 دن تک میرے بھائی آ رہے ہیں۔ واہ، وہ کب پیدا ہوئے؟ روشنی کی بات پر زرتاشا نے اسے تھپڑ مارا تھا۔ وہ 25 سال پہلے پیدا ہوئے تھے۔ اچھا آ گئی سمجھ، وہ جو اٹلی ہوتے تمہاری ماما ساتھ، وہی نا؟ ہاں، ہر دفعہ میں خود ملنے جاتی ان سے۔ اس دفعہ میں نے بولا وہ خود آئیں گے، نہیں تو ان سے بات نہیں کروں گی۔ تو کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ ضرور آئیں گے؟ زرتاشا اس کی آنکھوں کی چمک دیکھ کر بولی۔ 101% یقین ہے۔ وہی تو ہے جو پیار کرتے ہیں مجھ سے۔ اس کے لہجے میں چبھن تھی۔ ہاں، ہم تو تم سے پورے پاکستان کی صفائی کرواتے ہیں دن رات، تم پر ظلم کے پہاڑ توڑتے ہیں، ہے نا؟ روشنی تو بڑھ ہی گئی تھی۔ ارے تم لوگ تو جگر ہو اپنا، یہ چیز میرے عزیز۔ چلو اب میچ لگاؤ، یہ نہ ہو ٹاس مس ہو جائے۔ نوری یار، کچھ کھانے کے لیے لے ہی آؤ، بہت بھوک لگی ہے۔ شرم کرو روشنی، تم ابھی بریانی کھا کر آئی ہو۔ زرتاشا نے اسے تھپڑ مارا تھا۔ منہ بند کرو، دونوں ہار گیا پاکستان ٹاس۔ تو اس کا غصہ ہم پر کیوں اتار رہی ہو؟ یار اگر آج یہ بابر اعظم نے سنگل لیے نہ تو میں نے اس کا سگنل بال بھی نہیں چھوڑنا۔ روشنی نے اب جان بوجھ کر بابر اعظم کی بات کی تھی، جو کہ زرتاشا کا کرش تھا۔ اگر میچ دیکھنا ہے تو چپ کر کے دیکھو، نہیں تو دفع ہو جاؤ۔ زرتاشا کو کہاں برداشت تھی بابر کی بےعزتی، اس لیے گدھی اٹھا کر اس کے منہ پر ماری۔ سڑو تم لوگ، میں جا کر فریج چیک کرتی ہوں، اس میں کچھ کھانے کو مل جائے گا۔ ہور نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس دوسری گدھی اٹھا کر اس کے منہ پر ماری تھی، اور دونوں میچ میں غرق ہو گئی تھی۔ نوری، کافی نہیں بنی ابھی تک؟ وہ اب کچن میں اس کے سر پر کھڑی تھی۔ وہ تینوں ایسے ہی تھی، ایک دوسرے کے گھر کو اپنا ہی گھر سمجھتی تھی۔ زیادہ تر آنا جانا ہور کے گھر ہی ہوتا تھا۔ وہاں کے سب نوکر ہی واقف تھے ان سے، ابا کوئن سے۔ چھوٹی سی تو فیملی تھی ہور کی، ماما بابا الگ ہو گئے تھے، اس لیے ہور اپنے بابا پاس اور اس کا بھائی اپنی ماما پاس رہتے تھے۔ چھٹیوں میں اکثر ہور ان سے ملنے اٹلی جاتی تھی، لیکن اس کا بھائی پچھلے 10 سال سے پاکستان نہیں آیا تھا۔ دل کو قرار آیا، تجھ پہ ہے پیار آیا، پیار آیا پہلی پہلی بار آیا، او یارا۔ وہ شیلف پر چڑھ کر بیٹھی گنگنانے میں مصروف ہو چکی تھی۔ یہ رہی آپ کی کافی، اب میں یہ ان دونوں کو دے آؤں۔ ابھی روشنی کب پکڑنے ہی لگی تھی جب ایک دم ہور اور زرتاشا کی دلخراش چیخ ملکہ اس کے در و دیوار ہلا کر رکھ گئی، اور یہ کافی کا کپ روشنی کے کپڑوں پر۔ یا اللہ خیر، کیا ہو گیا کمینیوں، کیوں چیخ رہی ہو؟ روشنی ادھر سے غصے ہی سے بولی تھی۔ یار پہلی بال پر ہی جیسر رائے آؤٹ ہو گیا۔ زرتاشا کی آواز پر اس کا دل کیا تھا جا کر اس کا قتل کرائے۔ چیخ تو ایسے مار رہی ہو جیسے حملہ ہو گیا ہو، کمینیاں ذلیل عورتیں۔ وہ جی غلطی سے کر گئی۔ ہٹو پیچھے، اب مجھے صاف کرنے دو،
میرا فیوریٹ ڈریس خراب کر دیا تم نے، اب چھوڑوں گی نہیں تمہیں میں، اور نہ ہی ان دونوں چڑیلوں کو۔ وہ غصے سے سامنے والے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ نوری روکتی رہ گئی پر اس نے ایک نہیں سنی ان کی۔ وہ سیدھا جا کر واش روم میں گھسی تھی۔ ہائے اللہ، پورے 5,000 کی لی تھی میں نے یہ پنک کلر کی شرٹ، ستیہ ناس ہو نوری تیرا۔ اب تو ماما مجھے 2 ہفتے تک نئی شرٹ نہیں کرنے دیں گی۔ بندوں کی ماں ان سے اتنا پیار کرتی ہیں اور ایک میری ہے، بس صدا دیتی رہتی ہے۔ واش روم کے دروازے پر کسی نے دستک دی تھی۔ یہ صابن بھی نہیں، اچھا نا داغ اتر رہا ہے۔ اس نے صابن اٹھا کر دروازے کی طرف پھینکا تھا۔ نہ میرا کوئی خصم ہے جو مجھے شرٹ دلوا دے، نہ کوئی بھائی، اوپر سے 2 دوستیں ملی ہیں، وہ بھی نکمی اور غریب۔ کیا پتا شیمپو سے صاف ہو جائے، بال صاف کر سکتا ہے تو داغ بھی صاف کر دے گا۔ اس نے اب شیمپو تھوڑا سا نکالا تھا، لیکن تھوڑا سا نکالنے کے چکر میں وہ آدھی بوتل بیسن پر اور آدھی نیچے پھینک چکی تھی۔ ایک بار پھر دستک ہوئی تھی۔ پل، یا اللہ پلیز مجھے کوئی اچھا سا قسم دے دو۔ کاش قسم بھی کسی دکان سے ملتے ہوتے، کوئی سالار جیسا، کوئی جہان سکندر جیسا، کوئی علیحان جیسا، کوئی بہرام جیسا۔ کاش کچھ پل اپنوں کے سنگ والا یارم خان ہی مل جاتا، پر نہیں، میری زندگی میں تو بس مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ ایک ایک کر کے اس نے سارے فیس واش کھولے تھے۔ پوری شرٹ گیلی ہو چکی تھی، بال گیلے ہو گئے تھے، منہ پر جگہ جگہ شیمپو لگ گیا تھا، لیکن داغ نہیں مٹا تھا۔ دروازہ مسلسل بجایا جا رہا تھا، پر وہ اپنے رونے میں ہی مصروف تھی۔ اس نوری کی بچی کو تو میں بتاتی ہوں، ایک تو داغ نہیں جا رہا، اوپر سے اسے پتہ ہی نہیں کہ کیا موت پڑی ہوئی ہے۔ اس نے اب غصے سے دروازہ کھولا تھا، لیکن اگلے بندے کو شاید اندر آنے کی زیادہ جلدی تھی، اس لیے وہ سیدھا ہی اندر آیا تھا، لیکن صابن پر پیر پھسلا اور سیدھا روشنی کے اوپر گرا تھا۔ یار شٹ! وہ اتنی زور سے چیخی تھی کہ اسے لگا تھا اس کے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے۔ اس سے پہلے وہ پھر چیختی، کسی نے سختی سے اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ روشنی کی آنکھیں پھٹی ہی تو تھیں، کرلی بال، سختی سے بھینچے نابی ہونٹ، ہلکی ہلکی داڑھی، ایک کان میں چھوٹا سا ٹوپس، گندمی رنگت۔ وہ کسی ریاست کا شہزادہ ہی تو تھا۔ میڈم، اگر آپ نے میرا ایکس رے کر لیا ہو تو کیا میں اٹھ سکتا ہوں؟ وہ 2 منٹ بعد عیسیٰ ملک کی آواز گونجی تھی، جو نان سٹاپ اسے دیکھنے میں مصروف تھی۔ ایک دم ہوش میں آتی اسے دور ہوئی تھی۔ کون ہیں آپ اور میرے واش روم میں کیا کر رہی ہیں؟ وہ سرتا پیر اسے گھورتا بولا تھا، جو پوری کی پوری گیلی ہو چکی تھی۔ نیچے گرنے کی وجہ سے ماتھے پر ہلکی سی چوٹ بھی آئی تھی۔ وہ روشنی، آپ روشنی ہے یا اندھیرا، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ میرے واش روم میں آپ کیا کر رہی ہیں؟ وہ تو اپنے فیس واش، سوپس، شیمپو کا حال دیکھ کر بھڑکا تھا۔ اگر آپ کو فیس واش چاہیے تھا تو لے لیتی، ایسے بنا پوچھے استعمال کرنے کا کیا مقصد؟ روشنی کا سارا دھیان تو اس کے بالوں پر ہی اٹکا تھا۔ ایسے ہی بال تھے یارم کے بھی ناول میں۔ اف، جس طریقے سے وہ گھور رہی تھی، اسے اور غصہ آ رہا تھا۔ پتہ نہیں حور نے کیسے کیسے نوکر رکھ لیے ہیں، کوئی مینرز نہیں۔ اب جاؤ، میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ کیا کچھ اور رہ گیا ہے جو توڑنا ہے؟ او ہیلو، یہ نوکر کسے بولا تم نے؟ روشنی اب مکمل ہوش میں آئی تھی۔ وہ اسے کیا سمجھ رہی تھی اور وہ کیا سمجھ رہا تھا؟ آپ کو ہی بولا ہے، اگر آپ کو ہوش آ گیا ہو تو۔ اب جلدی سے یہ سب سمیٹو، مجھے شاور لینا ہے۔ وہ اسے حکم دیتا باہر نکل آیا تھا، جبکہ روشنی کا تو منہ اور آنکھیں پوری کی پوری کھلی تھی۔ وہ غصے سے باہر نکلی تھی۔ کیا ہوا، اتنی جلدی واش روم صاف ہو گیا؟ اچھا، یہ شرٹس پریس کر لاؤ۔ عیسیٰ نے جلدی سے اس سے 2 شرٹس پکڑائی تھی۔ وہ حیران و پریشان اسے دیکھ رہی تھی، جو پتہ نہیں تھا کون اور اس پر حکم چلا رہا تھا۔ یہ دیکھو کتنی ڈسٹ ہے ڈریسنگ پر، اسے بھی صاف۔ ابھی عیسیٰ بول ہی رہا تھا جب روشنی نے پاس پڑا آواز اٹھا کر زمین پر پڑ کر، Hey, are you out of your mind? Why you broke this, you idiot? وہ انگریز کی آرٹیفیشل کاپی۔ چپ! عیسیٰ ایک دم چپ ہوا تھا۔ کب سے بولے جا رہے ہو؟ پاگل ہو کیا تم؟ میں تمہیں نوکر نظر آتی ہوں؟ عیسیٰ نے ایک گہری نظر اس پر ڈالی تھی۔ غصے سے بھرا چہرہ، باریک لب، چبوتی آنکھیں، چہرے پر ہلکی پلکوں کی بچھار، لمبی پلکوں کی بچھار تھی، سلکی شولڈرز کٹ، بال جو پونی میں مکید تھے، پنک شرٹ اور
وائٹ پینٹ پہنے وہ کہیں سے بھی نوکرانی نہیں لگتی تھی، پر تھی تو نوکرانی ہی، ایسا نہ ایسا اس نے سوچا تھا۔ نوکر ہو تو نوکر ہی بولوں گا نا آپ کو، ویسے چور بھی بلا سکتا ہوں۔ اب چائیں جا کر میرا پریس کیجیے شرٹ، شاید آپ کے دماغ کے سکرو ڈھیلے ہیں۔ تیری تو روشنی نے اس کی شرٹ زمین پر پھینکی تھی۔ ہاؤ ڈیئر یو ٹو ڈو دس، یو آر سلی گرل۔ کب سے برداشت کر رہا ہوں میں، اور آپ بدتمیزی کر رہی ہیں۔ تمیز نام کی چیز نہیں ہے آپ میں، ہاں نہیں ہے تمیز، بولو کیا کر لو گے؟ سالے جتنی شکل پیاری ہے اتنی زبان کڑوی، ابھی مزہ چکھاتی ہوں میں تمہیں۔ نوری، نوری کہاں مر گئی ہو تم؟ ویئر آر یو نوری، پلیز کم ہیئر اینڈ ٹیک اوے ہر۔ وہ اس سے ڈبل آواز میں چیخا تھا۔ نوری بوتل کے جن کی طرح اسی وقت حاضر ہوئی تھی۔ ہوئی شی، وہ کون ہے یہ نوری؟ اٹھا کر باہر پھینکو اسے۔ روشنی بھی ساتھ ہی بولی تھی، مائنڈ یور لینگویج میڈم۔ کیوں میری زبان میری مرضی؟ نوری تم دیکھ کیا رہی ہو؟ نکالو اسے۔ وہ یہ آپ میں ذرا تمیز نہیں ہے بڑوں سے کیسے بات کرتے ہیں؟ ہاں نہیں ہے تمیز، تم میں تو بہت ہے نا۔ روشنی کا بی پی شوٹ کر ہی چکا تھا۔ آپ جائیں گی یہاں سے باہر؟ نوری نکالو اسے۔ کیوں تیرے باپ کا گھر ہے؟ شٹ یو عیسیٰ بھائی۔ اور زرتاشا، وہ تو کبھی روشنی کو دیکھ رہی تھی اور کبھی عیسیٰ کو۔ اب پتہ نہیں کون سا تیر مارا ہے اس نے۔ وہ ہلکا سا بڑبڑائی تھی، ہور آئی ریئلی مسڈ یو بھائی۔ عیسیٰ کا سارا غصہ کسی جاگ کی طرح بیٹھا تھا، چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ اس نے ہور کو خود سے لگایا تھا۔ آئی مس یو ٹو مائی ڈال۔ اتنی کمزور ہو گئی ہو تم، کھاتی پیتی نہیں ہو کیا؟ کوئی خیال نہیں رکھتی تم اپنا؟ اور میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ پتہ ہے کتنا پریشان ہو گیا تھا میں۔ اللہ بھائی اتنے سوال، تم خیال نہیں رکھتی اپنا ہور، وہ ناراضگی سے بولا تھا۔ اب آپ آ گئے ہیں نا، آپ رکھ لیجئے گا خیال، وہ نم آنکھوں سے بولی تھی۔ اپنی بہن کے اکیلے پن سے بہت اچھے سے واقف تھا۔ اس کے لہجے کی چبھن وہ محسوس کر سکتا تھا۔ ماں باپ خود تو الگ ہو گئے لیکن اولاد بٹ گئی۔ کیا کیا ہے تم نے ذلیل؟ زرتاشا روشنی کے کان میں گھسی تھی۔ یہ پوچھو کیا نہیں کیا؟ روشنی کے لب ہلے تھے۔ بھائی ان سے تو ملایا ہی نہیں آپ کو۔ یہ زرتاشا ہے میری دوست۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ ہور ہر وقت آپ کی اور عروج کی باتیں کرتی رہتی ہے۔ بھئی یہ وہ میری دوست روشنی۔ ہور نے اب روشنی کے گرد اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ اب عیسیٰ کو سرپرائز ملا تھا، وہ بھی بہت بھیانک۔ کیا ہوا بھائی؟ کچھ نہیں، میں فریش ہو کر آتا ہوں، پھر بات کرتے ہیں۔ وہ ایک نظر روشنی کو دیکھتے اندر کی طرف بڑھا تھا۔ یہ چپڑ گنجو تیرا بھائی ہے؟ اس کے یہ الفاظ عیسیٰ نے بھی سنے تھے، لیکن مٹھیاں بھینچنے کے علاوہ وہ کر بھی کیا سکتا تھا؟ پلیز یار، وہ سن لیں گے تو سن لے۔ پتہ بھی ہے اس نے مجھے کیا بولا؟ تیری ان سے کہاں ملاقات ہوئی؟ اس سے پہلے وہ جواب دیتی روشنی کا فون بجا تھا۔ آ رہی ہوں ماما، ابھی چھٹی ہوئی ہے، اور کو ڈراپ کرنے آئی تھی۔ چلو زری، ماما ناراض ہو رہی ہیں، پر ابھی میچ بھاڑ میں جائے میچ، اور تم بھی پلیز یار، وہ سن لے گے۔ ہور نے اسے گھورا تھا۔ روشنی نے دونوں ہاتھوں سے اس پر لعنت بھیجی تھی۔ اب یہ کس نے بھیجی؟ اس نے۔ اچھا تو جا اپنے بھائی پاس، فون پر بات کرتے پھر۔ زرتاشا اس کے گلے ملی تھی، جبکہ روشنی ہارن پر ہارن دے رہی تھی۔ یہ آج میرا ایکسیڈنٹ کروا کے ہی چھوڑے گی، زرتاشا کی آواز میں منمنائی تھی۔ ماما ٹیسٹ تو کروانے پڑے گا نا؟ کچن کے باہر ہی زرتاشا کے قدم فریز ہوئے تھے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ٹیسٹ کی، 5000 کا ایک ٹیسٹ ہے، اوپر سے زرتاشا کے سیمسٹر کی فیس بھی دینی ہے ابھی۔ نویرہ بیگم مڑ کر مٹر چھیلتے ہوئے بولی تھی۔ ماما میں کر لوں گا نا ارینج پیسے، اب کیوں فکر کرتی ہیں؟ ہاں تمہاری تو فیکٹریاں چل رہی ہیں نا، ضرورت ہی کیا ہے ٹیسٹ کی؟ یہ پرائیویٹ ہسپتال کے چونچلے، بس اپنے بینک بیلنس بھرنے۔ ماما پلیز ایک بار تسلی تو ہو جائے نا، آج بھی آپ بے ہوش ہو گئیں، یہ کوئی عام بات تھوڑی ہے۔ حیدر پریشانی سے بولا تھا۔ حیدر سر نہیں کھاؤ، جاؤ دیکھو زرتاشا ابھی تک کیوں نہیں آئی۔ ماما وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہے، اگر آپ نے ٹیسٹ نہیں کروایا تو میں پھر سے اسے بتاؤں گا، وہی منا سکتی ہے آپ کو۔ بالکل بھی نہیں، واقعی بہت جذباتی ہے، تم جو کما رہے ہو وہ جمع کرو۔
کل کو اس کی شادی بھی کرنی ہے، ٹیسٹ ہوتے رہیں گے۔ ماما، ہمارا آپ کے علاوہ ہے ہی کون؟ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو؟ حیدر کی آنکھوں میں نمی اتری تھی۔ ٹھیک ہے، کروا لوں گی ٹیسٹ، پر تم زری کو کچھ نہیں بتاؤ گی۔ یہ ہوئی نا بات، چلیے جلدی سے پیچھے ہٹ جائیں، میں خود سالن بناؤں گا۔ حیدر نے ان کے ہاتھ سے مٹر لیے تھے۔ چلو جی، آج پھر سے تمہارے اندر کا شیف زندہ ہو گیا، اب اللہ بچائے میرے کچن کو۔ زری آرام سے سیڑھیاں چڑھ گئی تھی۔ اس کے پاس سب کچھ تھا، اپنی فیملی، اپنا گھر، 2 منزلہ گھر۔ اگر یہ بہت زیادہ اچھا نہیں تھا تو بہت زیادہ برا بھی نہیں تھا۔ اس کے بابا اس کی پیدائش سے قبل ہی فوت ہو گئے تھے، لیکن نویرہ بیگم اور حیدر کو سب سے زیادہ فکر صرف اسی کی ہی تھی۔ آنکھوں میں آنسو جمع ہونے شروع ہوئے تھے۔ پنک اور وائٹ کلر کا یہ کمرے کا پینٹ اس کی پچھلی سالگرہ پر ہوا تھا۔ اس گھر میں سب سے اچھا کمرہ اس کا تھا۔ حیدر ڈاکٹر بننا چاہتا تھا، لیکن اس وقت زرتاشا کا کالج شروع ہو رہا تھا اور اس نے شہر کے سب سے مہنگے کالج میں ہی داخلہ لینے کی ضد کی تھی۔ گھر کے حالات ٹھیک کرنے کے لیے حیدر کچھ سال ملک سے باہر پڑھتا رہا، اسکالرشپ کے ساتھ۔ وہ یہاں پر اپنا بزنس سیٹل کر رہا تھا، لیکن اب نویرہ بیگم کی بگڑتی طبیعت اور زرتاشا کے خرچے اس کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا، وہ ذہن میں پلان ترتیب کرتے اٹھی اور نیچے امی کے سر پر پہنچی تھی۔ امی، نیوز پیپر کہاں ہے؟ لو جی، نہ سلام نہ دعا، نیوز پیپر کہاں ہے؟ امی بتائیں نا، کدھر ہے؟ تم نے کیا کرنا ہے؟ جہاز بنانے ہیں تو مجھے رجسٹر کے بناؤ۔ اخبار نہیں دوں گی میں تمہیں۔ حد ہو گئی امی، میں کوئی چھوٹی بچی ہوں جہاز بناؤں گی؟ حرکتیں تو تمہاری نومولود بچوں جیسی ہی ہیں میری بچی۔ نویرہ بیگم کی بات پر حیدر کا قہقہ کچن میں گونجا تھا۔ بتائیے، میں آنٹی رضیہ کے گھر سے آتی ہوں۔ ارے رکو، وہ سامنے ٹیبل پر پڑا ہوگا، لے لو جا کر۔ پہلے بتا دیتی، اتنا وقت ضائع کیا میرا۔ وہ اکتا کر بولی تھی۔ ہاں، تم نے تو پاکستان کے ترقیاتی منصوبے بنانے ہیں۔ وقت برباد ہو گیا۔ قسم سے امی، اگر طنز مارنے کے کسی کو نوبل پرائز ملتا ہوتا تو وہ میں آپ کو ہی دیتی۔ وہ نیوز پیپر اٹھاتی بولی تھی، لیکن جلدی میں پاس پڑا کب زمین بوس ہوا تھا۔ زرتاشا، نویرہ بیگم غصے سے بولی تھی۔ یہ بھی جمع کر لیں، بہت جلد آپ کا سارا ادھار واپس کر دوں گی میں۔ سارے ٹیسٹ کا سیٹ کا ستیاناش کر دیا، ابھی پرسوں ہی لائی تھی میں۔ ٹوٹے کپ کی کرچیاں اٹھاتے وہ بہت افسوس سے بولی تھی۔ امی، زری کی آواز پھر سے آئی تھی۔ اب کیا ہے؟ I love you a lot۔ زرتاشا نے فلائنگ کس اچھالی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی نویرہ بیگم کے لب مسکرائے تھے۔ اوے لیڈی ڈیانا، اٹھ جا، ختم ہو گئی کلاس، میں ذرا کینٹین تک جا رہی ہوں، میرے لیے جوس لیتی آنا، بڑی کمزوری فیل ہو رہی ہے۔ روشنی نے 2 منٹ کے لیے آنکھیں کھولی تھی۔ تو چھوڑو اسے، چل حور، تجھ سے کچھ بات بھی کرنی ہے۔ ہاں، آ کر مجھے بھی بتا دینا، ابھی میں تھوڑی دیر اور سو لوں، فزکس کا لیکچر گزر جائے تو اٹھا دینا مجھے۔ اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، تو چل۔ زرتاشا اور حوریہ دونوں اب کینٹین کی طرف گامزن تھیں۔ کیا ہوا؟ آج چپ لگ رہی ہو، اللہ خیر کرے۔ کیوں، میں چپ نہیں ہو سکتی؟ بالکل نہیں، تم یعنی کہ زرتاشا چودھری، اور وہ بھی چپ، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یار، مجھے جاب کرنی ہے۔ لو جی، اب تمہیں کیا کیڑا کب کاٹا؟ کل رات کو۔ زرتاشا کے چہرے پر پھیلی اداسی دیکھ کر وہ پریشان ہوئی تھی۔ کیا ہوا جانی، مجھے بتاؤ۔ میں نہیں چاہتی حیدر بھائی پھر سے میری وجہ سے اپنا بزنس سپوائل کریں۔ ابھی تو انہوں نے سٹارٹ کیا ہے۔ حیدر بہت پیار کرتا تم سے، بہت سے بھی زیادہ۔ پتہ ہے مجھے، کبھی پاپا کی کمی محسوس نہیں کسی، نہ میں نے کبھی۔ اچھا، یہاں پہ تھوڑا سا نا ورڈ کی مسٹیکس ہے، یہاں پہ کی جگہ کسی لکھا ہو، اس لیے تھوڑا سا چلیں۔ محسوس نہیں کی، نہ میں نے کبھی انہیں دیکھا، ان کی حسرت کی۔ میرے لیے حیدر بھائی بابا دوست سب ہے۔ تمہیں پتہ ہے، 8ویں کلاس تک ان کے پاس ہی سوتی تھی میں، میری وجہ سے ان کی نیند خراب ہوتی، وہ کالج سے لیٹ ہو جاتے، پر کبھی مجھے نہیں ڈانٹا،
اور اگر غلطی سے ڈانٹا بھی تو ہزاروں طریقے ہیں ان کے پاس 2 منٹ میں میری ناراضگی دور کرنے کے۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں یہ بھائی بھی کتنے عجیب ہوتے ہیں، انہیں بہنیں کتنی پیاری ہوتی ہیں، کوئی ان کی بہن کی طرف نہ دیکھے، کوئی ان سے بدتمیزی نہ کرے، انہیں کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو۔ اگر کوئی مجھے بولے نا کہ پوری دنیا کی دولت تمہیں دے دیتے ہیں ہم اور تم حیدر دے دو، تو میں اس کو ٹانگ مار دوں گی، پر اپنا بھائی کسی کو نہیں دوں گی، کسی کو بھی نہیں۔ بات کرتے کرتے وہ رو پڑی تھی۔ ارے پاگل، ادھر آؤ یار، روتے تو نہیں ہے نا؟ چل چپ کر، حیدر کہیں دیکھ لیا نا بولے گا کہ میں اس کی بہن کو رلایا، اور اس کا موڈ ٹھیک کرنے کی غرض سے بولی تھی۔ اتنے برے بھی نہیں ہیں یار، ویسے یار میں اس کی اتنی برائیاں کرتی ہوں، تجھے غصہ نہیں آتا؟ نہیں تو غصہ کیوں آنا، تمہارا حق ہے۔ ذرے کی بات پر اس کے قدم تھمے تھے۔ کیا مطلب، کون سا حق؟ دل کے راز پر کہیں پردہ نہ اٹھ جائے، خدشہ حق ہوا تھا۔ بھائی کو لائک کرتی تم، پتہ ہے مجھے، اور ٹینشن نہیں لو، تمہیں ہی اپنی بھابھی بناؤں گی میں۔ وہ بات جو حوریہ 2 سال سے خود سے نہیں کہہ پائی تھی، وہ زرتاشا 2 منٹ میں کہہ گئی تھی۔ ایسی تو کوئی بات نہیں، ایویں لمبی لمبی نہ چھوڑو تم۔ حوریہ نے اچانک ہی قدموں کی رفتار تیز کی تھی۔ تم میڈم بلش کر رہی ہیں، ویسے حیدر بھائی اور تمہاری خوب جمے گی۔ کیا کہتی ہو، چلاؤں رشتے کی بات؟ زرتاشا بھی بھاگ کر اس کے پیچھے گئی تھی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ او بی بی، مجھے معاف کرو تم، مجھے تو وہ دیکھتا بھی ایسے ہے جیسے میں نے اس کا گردہ مانگ لیا ہو۔ گردہ کیا، تم دل، پھپھڑا، جگر، کچھ بھی مانگ لو، تمہارا حق بنتا ہے۔ کمینی عورت، چپ کر جا، نہیں تو منہ توڑ دینا میں نے تمہارا۔ اوئے نند سے ایسے بات نہیں کرتے بدتمیز، حیدر بھائی سے شکایت کر دینی میں نے۔ بیٹھی رہنا ساری عمر کنواری۔ زرتاشا نے اسے وارن کیا تھا، تمہارے اس کڑوے کریلے بھائی سے شادی کرنے سے بہتر ہے میں کنواری ہی مر جاؤں۔ ٹھیک ہے، پھر میں بھائی کو بول دیتی ہوں کہ وہ نمرا کے لیے یس کر دے۔ نمرا؟ وہ نمرا؟ کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ کیا بکواس ہے یہ؟ ایسا کچھ نہیں کر رہی تم۔ ہور تو بڑک ہی اٹھی تھی۔ اب بھائی کو بھی وہ پسند ہے اور مجھے بھی، تو بیڑک تو رک، تیری ساری پسند تو میں نکالتی ہوں۔ اب کیا تھا؟ زرتاشا آگے آگے، حوریہ اس کے پیچھے پیچھے۔ السلام علیکم کلاس۔ فزکس کے سر کے آنے سے وہ کلاس جو کچھ دیر پہلے سرکس بنی ہوئی تھی، اب وہی خاموشی چھا گئی تھی۔ سر عبید اللہ نہیں آئے؟ کسی بچے نے یہ سوال کیا تھا۔ وہ 1 مہینے کی چھٹی پر ہیں، جب تک میں آپ کو فزکس پڑھاؤں گا۔ سر آپ کا نام؟ میرا نام جاننے سے زیادہ ضروری پڑھنا ہے۔ آئی تھنک پچھلے 2 دن سے آپ کی کلاس نہیں ہوئی۔ سو اوپن یور بکس، جتنا خود پیارا ہے اتنا ہی سخت۔ چلو بھائی، نکالو بکس۔ پوری کلاس میں صرف اس کی آواز گونج رہی تھی، باقی کلاس کو تو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ لڑکیاں کیا لڑکے بھی اس کی شخصیت کے روب میں تھے۔ سارے کلاس 1 بائی 1 اپنا تعارف کروائے جلدی سے، اس کے بعد پچھلی تمام اسائنمنٹس پینڈنگ ہیں وہ بھی 2 دن میں جمع کروائے۔ یہ دونوں کرسیاں کیوں خالی ہیں؟ سب سے اینڈ پر پورا ایک بینچ خالی پڑا تھا، جبکہ ایک لڑکی شاید بینچ پر سر رکھے سو رہی تھی، لیکن اس کے آگے ایک لمبے قد والا لڑکا بیٹھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ سر کو اتنی دور سے نظر نہیں آ رہی تھی۔ سر، وہ رول نمبر 21 اور 22 کی سیٹس ہیں۔ اچھا، کیا وہ چھٹی پر ہیں؟ پروفیسر کے سوال پر خاموشی چھائی تھی۔ وہ باہر ہیں سر، انم نے ہی جواب دیا تھا۔ باہر کیا کر رہی ہیں؟ کیا انہیں نہیں پتا کہ کلاس شروع ہو گئی ہے؟ ایکچولی سر، وہ زیادہ تر باہر ہی ہوتی ہیں، جب دل کرے کلاس لے لیتی ہیں یا کلاس میں آ کر جہاز بناتی رہتی ہیں۔ انم موقع دیکھتے ہی شروع ہو گئی تھی۔ پروفیسر کے ماتھے پر اچھے خاصے بل پڑے تھے۔ ان کا نام لکھ کر دیں مجھے آپ، اور آپ وہ کارنر والے، آپ نے انہیں بتایا میرے بارے میں؟ لڑکا اٹھا تھا اور اس کے پیچھے ہی ایک لڑکی آئی تھی جو بہت ہی گہری نیند میں تھی شاید۔ سر، وہ لڑکی ان کے ہی گروپ کی ہے۔ پروفیسر کی نظروں کا تعاقب دیکھتے انم وہ دوبارہ بولی تھی۔
پروفیسر اب آرام سے چل کر اس کے بینچ کے پاس پہنچے تھے۔ ہیلو میڈم، اٹھیے، یہ آپ کا بیڈ روم نہیں ہے۔ پوری کلاس کی گدریں اب پیچھے تھی۔ براہ ڈرامہ شروع ہونے والا تھا جسے وہ مس نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میڈم، کیا آپ مجھے سن رہی ہیں؟ وہ اب تھوڑی اونچی آواز میں بولے تھے، لیکن سامنے والا بھی ٹھیک ہی معلوم ہوتا تھا۔ پروفیسر صاحب نے اب زور سے کتابیں اس کے بینچ پر مار دی۔ یار شیٹ اچھلا اٹھی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ سیلاب آ گیا ہے یا زلزلہ؟ یا کشمیر آزاد ہو گیا ہے؟ یا پیٹرول کا ریٹ گر گیا ہے؟ کون سی ایسی قیامت آ گئی ہے جو مجھے؟ روشنی کی چلتی زبان کو یکدم بریک لگی تھی، کیونکہ سامنے عیسیٰ ملک کھڑا تھا۔ ناٹ اگین۔ وہ سامنے روشنی کو دیکھ کر بڑبڑایا تھا۔ پوری کلاس کی ہنسی الگ عیسیٰ کا میٹر شارٹ کر رہی تھی۔ میرا دماغ خراب ہو گیا، کل سے ہی ہر جگہ یہ انگریزی بلا ہی نظر آ رہا ہے۔ وہ منمنائی تھی، لیکن اس کی آواز عیسیٰ ملک کے کانوں تک پہنچ چکی تھی۔ جسٹ شٹ اپ آل آف یو اینڈ یور میڈم عروش مرزا۔ روشنی نے بدتسی نکال کر اپنا پورا نام بتایا تھا۔ تو یہ عیسیٰ ہی تھا جس طرح وہ چلا رہا تھا۔ روشنی کو یقین آ گیا تھا۔ اچھا، تو کیا یہ کلاس سونے کے لیے ہوتی ہے؟ نہیں، ضروری تو نہیں، بس جس کلاس میں آنکھ لگ جائے اس میں سو جاتی ہوں۔ جواب خاصے اطمینان سے آیا تھا۔ کلاس کی ہنسی پھر گونجی تھی۔ پھر اپنا بیگ اٹھائے وہ نکل جائیں کلاس سے۔ میری مرضی، میں جب چاہے کلاس میں جاؤں، سو جاؤں یا جاگوں، تمہیں کوئی مسئلہ؟ روشنی کی زبان بند ہو جائے، ایسا ہو سکتا تھا؟ اس کلاس میں آپ سانس بھی میری مرضی سے لیں گی محترمہ۔ وہ بہت ضبط سے بولا۔ یہ لڑکی حد درجے کی منہ پھٹ تھی۔ پر میں تو سانس لے رہی ہوں تم سے اجازت لیے بغیر۔ وہ بنا ڈرے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولی تھی۔ اور تم لمبو، تمہیں کہا بھی تھا جب تک سر نہیں آ جاتے مجھے اٹھانا مت، نہ میرے آگے سے اٹھنا۔ پر نہیں، تیری اس موٹے دماغ میں کہاں کوئی بات آتی ہے۔ ول یو پلیز شٹ یور ماؤتھ اینڈ گیٹ آؤٹ آف مائی کلاس۔ آپ سب لوگ اپنی فزکس کی بک نکالیے، جلدی۔ وہ غصے سے اسے ایک نظر گھورتا وائٹ بورڈ کی جانب بڑھا تھا۔ او تیری، یہ تو پروفیسر نکلا سالا۔ اب پچھتا ہے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ یار شٹ، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی تھی۔ پوری کلاس کے سامنے پہلی دفعہ اتنی بے عزتی ہوئی تھی اس کی، وہ بھی انگلش میں۔ سب لوگ اپنی فزکس کی بکس نکالے، جلدی۔ وہ غصے سے اسے ایک نظر گھورتا وائٹ بورڈ کی جانب بڑھا تھا۔ میڈم، آئی سیڈ آؤٹ پلیز، دا وے از دیر۔ عیسیٰ نے اب ہاتھ کے اشارے سے سیدھا باہر کا راستہ دکھایا تھا۔ جاؤ روشنی، یا ابھی اور بے عزت ہونا ہے۔ انم نے طنز کا تیر پھینکا تھا۔ اوپر سے پتہ نہیں حور اور زری کہاں مر گئی تھیں۔ ہر جا مزے کر رہی ہوں گی اور میں یہاں بے عزت۔ یار شٹ۔ وہ غصے سے وہاں سے باہر نکلی تھی۔ سامنے کھڑی ہو جائیں کلاس کے، ادھر سے کینٹین مت چلے جائیے گا۔ عیسیٰ کی آواز پیچھے سے آئی تھی۔ اس نے زور سے اپنے پیر پٹکے تھے اور کلاس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ یا اللہ، آپ کو مجھ معصوم پر ذرا ترس نہیں آتا؟ میں نے کچھ پل اپنوں کے سنگ والا یارم مانگا تھا، آپ نے بہرام بھیج دیا۔ میری زندگی میں بہرام تو پھر بھی اچھا تھا، لیکن یہ پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کر آ گیا اور سیدھا پروفیسر۔ یہ کیسی فلم ہے بھائی؟ وہ مسلسل اپنی قسمت کو کوس رہی تھی۔ پورے 45 منٹ ہو گئے تھے وہاں کھڑے ہوئے، نہ کلاس ختم ہو رہی تھی اور نہ حور لوگ آ رہی تھی۔ میڈم، میرے آفس میں آئے آپ۔ عیسیٰ ایک نظر اس سے دیکھتا آگے گزر گیا تھا۔ اب وہ مجرموں کی طرح اس کے سامنے سر جھکائے کھڑی تھی۔ اپنی ماما کا نمبر بتائیں، جلدی۔ کیوں؟ ان کو ان کی بیٹی کے کارنامے بتانے ہیں، اس لیے۔ تم، میرا مطلب ہے آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ آپ میرے سے بدتمیزی کر سکتی ہیں اور میں آپ کی والدہ کو فون نہیں کر سکتا۔ یہ محض آپ کی بھول ہے۔ آپ ہماری لڑائی میں میری ماما کو کیوں لا رہے ہیں بیچ میں؟ یار نہیں، سر ہوں میں آپ کا۔ روشنی نے زور سے اپنی آنکھیں میچی تھی۔ اس شخص کا قد زہریلا تھا۔ کس قدر زہریلا تھا؟ کیا آپ
اپنے سارے پروفیسر سے ایسے ہی بات کرتی ہیں نا مس روش؟ نہیں سر، ایکچولی مجھے پتہ نہیں تھا آپ سر ہیں. اگر مجھے پتہ ہوتا کہ آپ سر ہیں تو میں کبھی ایسے بات نہ کرتی آپ سے. سچی سر. وہ دانت پیس کر بازار مسکرا کر بولی تھی. اوہو، اگر میں سر نہ ہوتا تو آپ بدتمیزی کرتی مجھ سے. ہاں، میرا مطلب ہے کہ نہیں. وہ 2 قدم پیچھے ہوئی تھی. آپ حوریہ کی دوست ہیں، اس لیے لاسٹ چانس دے رہا ہوں. نہیں تو اس نے فون اس کے سامنے کیا تھا. ایسا نہیں ہوگا سر. سامنے ہی اپنی ماما کا نمبر دیکھتے وہ بے بس ہوئی تھی. ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے میڈم عروش مرزا. روشنی بمشکل مسکرائی تھی. دل تو کہہ رہا تھا گلا دبا دے وہ اس کا، جو آپ مسکرائی جا رہا تھا. یوں میں گو نہ. میرا تو جیسے ادھر ہی رہنے کا دل کر رہا ہے نا، خبیث کہیں کا الو کا پٹا. ایسا اس نے دل میں سوچا تھا، اور سوچتے سوچتے ہی کارپٹ میں پاؤں اٹکا تھا. اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی کسی کی مضبوط باہوں کے سہارنے سے تھاما تھا. سختی سے مینچی چھوٹی آنکھوں پر لمبی پلکوں کی جھالر، نازک لبوں اور ناک میں پہنی چھوٹی سی ڈائمنڈ نوز پن. عیسیٰ ملک فریز ہوا تھا. آس پاس جیسے سب رک گیا تھا. دل تو صرف اس نوز پن میں ہی اٹکا رہ گیا تھا. یار وہ شٹ. لیکن اس کی زبان نے سارا اثر ظاہر کیا تھا. لا حول ولا قوت. واقعی آپ کے دماغ کے سکرو ڈھیلے ہیں. عیسیٰ آرام سے اسے سیدھا کرتا بولا تھا. میرے ستارے ہی گردش میں آئے ہوئے ہیں، اس لیے تو تمہارے منہ لگنا پڑ رہا ہے. ایسا اس نے دل میں ہی سوچا تھا. کہا تو اس نے سوری تھا، کیونکہ اگر غلطی سے بھی اس کی ماں کو فون چلا جاتا تو اس دفعہ اسے امریکہ جانے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی تھی. رکیے. ابھی وہ دروازے کے پاس پہنچی ہی تھی کہ اس کی آواز آئی تھی. اب کیا مسئلہ ہے یار، پیچھے ہی پڑ گئے ہو؟ نہیں ڈرتی میں تم سے. تم کو کون فون لگا لو شکایت دے دو. کہ تمہارا باپ بھی میرا کچھ نہیں باڑ سکتا. عجیب ڈرامہ بنایا ہوا ہے. پہلے کل نوکر بنا دیا اور آج میڈم بنا کے بے عزت کر رہے ہو. شکل پیاری ہے تو کچھ بھی کرو گے تم. ایسا اس نے دل میں سوچا تھا. منہ پر تو اس نے بس بولا تھا. جی سر، یہ کارڈ ہے. عیسیٰ نے کارڈ اس کے ہاتھ میں دیا تھا. کس کا؟ پاگلوں کے ڈاکٹر کا. آپ کو ضرورت تھی اس کی ارشد. عیسیٰ ملک کو جیسے مزہ آ رہا تھا اسے ذلیل کرنے میں. آپ نے میرے بارے میں اتنا سوچا، اس کے لیے بہت شکریہ آپ کا. لیکن بہت جلد آپ کو اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اس لیے آپ اسے سنبھال کر رکھیے. اس نے وہی کارڈ عیسیٰ کے ہاتھوں میں دیا تھا. اب وہ ہونکوں کی طرح سامنے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا، جہاں سے وہ ابھی گئی تھی. بدتمیز. اس کے پاس یہی الفاظ تھے. کمینہ، ذلیل، حرامی، انگریزی بلا، سمجھتا پتہ نہیں کیا ہے خود کو. یا اللہ، مجھے تو اٹھا ہی لے. آپ کیا دن آ گئے ہیں. اپنے باپ کا کالج ہوتے ہوئے مجھے ذلیل ہونا پڑ رہا ہے. پتہ نہیں وہ کون سے ناول ہوتے ہیں جہاں ایک ٹکر ہوئی ہیروئن کی اور ہیرو کو عشق ہو جاتا ہے. اس سے ایک میں ہوں نہ ٹکر ہوتی ہے نا عشق. جس کے ساتھ ٹکر ہو جائے وہ آگے سے کہہ دیتا ہے اندھی ہو کیا. کہاں جاؤں میں سالے جھوٹے رائٹر سارے. بس کر دے روشنی، ایسی ہمت نہیں ہارتے. تو اپنا بدلہ لے گی. تو عروش مرزا ہے، تیرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. وہ نیم پاگل انسان تو یہاں ہے، اور میں نے تجھے پورے کالج میں ڈھونڈ لیا. کہاں مری ہوئی تھی؟ اور کی آواز پر وہ اپنے سوچوں سے باہر نکلی تھی. اب ایسے کیا گھور رہی ہو مجھے؟ جوس لائی تو ہوں تمہارا. جا کر اپنے بھائی کو دو جوس. مجھ سے بات نہیں کرنا تم. سخت میٹر شارٹ ہو رہا ہے میرا. روشنی نے اسے انگلی سے وارن کیا تھا. اب یہ 30 روپے والا جوس دینے میں گھر جاؤں؟ تم بھی حد کرتی ہو یار. وہ ہنستی. روشنی کو زہر لگ رہی تھی اس کے بھائی کی طرح. گھر جانے کی کیا ضرورت ہے، ادھر ہی ہے وہ. جاؤ دے آؤ. تم بھی پاگل ہو یار، وہ کہاں ادھر آ سکتے ہیں. ویسے یہ میرا بھائی کہاں سے آ گیا بیچ میں. تمہارا بھائی بیچ میں نہیں کالج میں آیا ہے، وہ بھی فزکس کا پروفیسر بن کر. روشنی نے اس سے جوس چھین کر منہ کو لگایا تھا. اب شوق میں ہور تھی. کہہ دو یہ جھوٹ ہے، یہ بکواس ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ بکواس ہے. روشنی اس کا جملہ دہرا کر اب جا کر سامنے بینچ پر بیٹھی تھی. مجھے پتا تھا بکواس کر رہی ہو ساری جھوٹی. ہور کی تو مانو سانس میں سانس آئی تھی. تمہیں کس نے کہا میں بکواس کر رہی ہوں؟ ابھی تم نے کہا یہ جھوٹ ہے، یہ بکواس ہے. ہاں تو وہ تم نے مجھے کہنے کے لیے بولا تھا نا. کیا فلم ڈالی ہوئی ہے تم نے مجھے یار. ہور اب اکتا کر بولی تھی.
بس تو یہ سمجھ ہمارے دن اچھے دن ہو گئے اب ختم۔ روشنی خاصے دکھ سے بولی تھی۔ مطلب ہمارے برے دن آنے والے ہیں؟ حور منمنائی تھی۔ وقت کے آثار تو یہی بتاتے ہیں، پر وقت سے پہلے پیشن گوئی کرنا اکثر غلط بھی ہوتا ہے۔ روشنی میں کس معلم کی روح آئی تھی۔ بس کر دے یار، کتنی ڈرامے باز ہو تم۔ میں نہیں آ رہی تمہاری باتوں میں اب۔ حور کی 110% یقین تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ حور! اسے اپنے پیچھے سے عیسیٰ کی آواز آئی تھی۔ روشنی جتنا برا منہ بنا سکتی تھی اس نے برا منہ بنایا تھا، جبکہ حور کی آنکھیں کچھ زیادہ ہی بڑی ہوئی تھیں۔ شوق ہی ایسا تھا۔ بھیا کیسا لگا میرا سرپرائز؟ عیسیٰ نے آگے بڑھ کر اسے باہوں کے سار میں لیا تھا۔ بہت ہی گھٹیا اور نیچ قسم کا سرپرائز تھا۔ روشنی بڑبڑائی تھی۔ مجھے پتہ نہیں کون سے کیڑے نے کاٹا تھا جو میں خود ہی نکل پڑی۔ ہائے بھائی کو بھی نہیں بتایا۔ وہ روڈ کے درمیان چلتی خود سے ہی باتوں میں مگن تھی۔ پیچھے گاڑی والا مسلسل ہارن پہ ہارن دے رہا تھا۔ کہا بھی تھا حور نے وہ اور روشنی میرے ساتھ چلتے، لیکن نہیں، مجھے تو جھانسی کی رانی بننے کا شوق ہے نا۔ اب دھوپ میں چلتی پھروں، دور دور تک کوئی رکشہ نظر نہیں آ رہا۔ ہارن پھر سے بجا تھا، لیکن وہ اگنور کیے اپنے آپ میں ہی مگن تھی۔ یا اللہ، کیا ہو جاتا اگر میں کسی وزیر اعلیٰ کی، کسی بڑے سیاستدان، کسی ملینئر کی بیٹی ہوتی۔ اپنا جہاز ہوتا، جب چاہے جہاں جانا ہوتا وہاں پہنچ جاتی۔ ہائے! وہ آنکھیں بند کر کے اب خوابوں کی دنیا میں جا رہی تھی، لیکن پیچھے سے بجتا مسلسل ہارن اس کی خوابوں کی دنیا میں خلل ڈال رہا تھا۔ ایک تو اس ملک کے لوگ خواب بھی نہیں دیکھنے دیتے، سالے غریب لفنگے۔ وہ غصے سے پیچھے مڑی تھی جہاں 0 میٹر کسی ایکس کھڑی تھی۔ چلو جی، اب یہ گاڑی دکھا کر میری غربت کا مذاق اڑا رہا ہے، اسے تو میں بتاتی ہوں۔ او بھائی صاحب، نئی گاڑی دکھانے کا اتنا شوق ہے نا تو اشتہار لگوا دو پورے پاکستان میں۔ میں اپنی گاڑی کے ایسے راہ چلتے مسافروں کو پریشان کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ گاڑی کے آگے کھڑی اونچی آواز میں بولی تھی۔ اس نے تنگا کر شیشہ نیچے کیا تھا اور ایک ہاتھ باہر نکال کر اسے ہٹنے کا اشارہ کیا تھا۔ زرتاشا کا تو پورے کا پورا منہ ہی کھل گیا تھا۔ ازلان نے اسے غور سے دیکھا تھا۔ بالوں کو اونچی پونی میں قید کیے، جینز پر کھلا کرتا پہن رکھا تھا، گلے میں سٹولر اور منہ پر دنیا جہاں کی بزاریت۔ وہ اب غصے سے اس کی طرف ہی آ رہی تھی۔ باہر نکل! جی میں نے کہا باہر نکلو! اب وہ اونچی آواز میں بولی تھی۔ اسے اس لڑکی کا دماغ خراب لگ رہا تھا، شاید وہ کسی پاگل خانے سے بھاگ کر آئی تھی۔ وہ کچھ اکتا کر باہر نکلا تھا۔ مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ پہلے تم ہارن پہ ہارن دے کر مجھے تنگ کر رہے تھے، اب تم نے گاڑی بیچ سڑک میں روک دی۔ میڈم آپ… کیا میڈم؟ ہاں، شرم تو نہیں آئی؟ جہاں پیاری لڑکی دیکھی وہاں اپنی گاڑی کے برم دکھانے شروع کر دیے۔ اس طرح کی گاڑیوں سے میرے باپ کا شو روم بڑا بڑا ہے۔ اس ملک کے سارے بڑے شو رومز میں ہماری کمپنی سے گاڑیاں جاتی ہیں، اور یہ جس گاڑی میں تم گھوم رہے ہو نا، وہ بھی ہماری کمپنی نے ڈیزائن کیا۔ اوہ! ازلان نے اسے سر سے لے کر پاؤں تک گھورا تھا۔ کیا نام ہے آپ کی کمپنی کا؟ وہ… زرتاشا نے اب 2 انگلیوں سے سر کھجایا تھا۔ کیوں بتاؤں میں تمہیں؟ اس کے پاس یہی جواب تھا۔ اگر نہیں بتانا تو سائٹ پر ہوں، مجھے میٹنگ کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ پاکستان میں آ کر یہ پہلا ڈرائیونگ ایکسپیرینس تھا اس کا، جو کہ بہت ہی برا جا رہا تھا۔ وہ سامنے کھڑی اس چھوٹی سی لڑکی سے بدتمیزی نہیں کرنا چاہتا تھا، پر وہ اسے مجبور کر رہی تھی۔ کیوں سائٹ پر ہو جاؤں میں؟ تم بتاؤ پہلے، کیوں ہان پر ہان دے رہے تھے؟ ایسی کون سی قیامت ٹوٹ پڑی تھی؟ ازلان نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھیجی تھی۔ آج اس کی امپورٹنٹ میٹنگ تھی جو اس لڑکی کی وجہ سے خراب ہو رہی تھی۔ دیکھیے محترمہ، آپ سڑک کے بیچوں بیچ چل رہی تھی۔ اس نے کافی حد تک اپنے غصے پر کنٹرول کیا تھا۔ تو کیا میں سڑک کے بیچوں چلوں یا اوپر یا نیچے؟ تم ہوتے کون ہو مجھے روکنے والے؟ سڑک تمہارے باپ کی ہے کیا؟ زرتاشا پتہ نہیں گرمی کا غصہ اس پر اتار رہی تھی، رکشہ نہ ملنے کا یا اپنی غربت کا۔ اگر سڑک میرے باپ کی نہیں تو آپ کے باپ کی بھی نہیں ہے، اس لیے ٹیک a سائٹ۔ بھرم تو ایسے دکھا رہے جیسے سڑک تمہارے باپ کی ہے اور پوری سڑک پر صرف تمہاری یا ہائیکس ہی چلے گی۔ زرتاشا تو جیسے گرمی میں سڑنے کا سارا غصہ بھی اس پر ہی اتار رہی تھی۔ اسٹے ان یور لمٹس میڈم۔ وہ غصے سے دھاڑا ہی تو تھا۔ زرتاشا اچھل کر 2 قدم
دور ہوئی تھی۔ آپ ابھی جانتی نہیں میں کون ہوں۔ کون ہو تم؟ کہیں کے وزیر اعظم ہو یا کسی ریاست کے شہزادے ہو؟ یہ ملک تمہارے دیے ہوئے پیسوں سے چلتا ہے۔ اچھا کہیں تم نواز شریف کے رشتہ دار تو نہیں ہو؟ سالے کرپٹ، جسٹ شٹ اپ۔ اذلان چودھری کی ساری برداشت جواب دے گئی تھی۔ آنکھوں میں ٹھہری سرد مہری اس کے غصے کا پتہ دیتی تھی۔ تم جیسی 2 ٹکے کی لڑکیوں سے بات کرنا بھی میں اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ تو پھر تو تمہاری کافی توہین ہو چکی ہے، کیونکہ پچھلے 5 منٹ سے کھڑے تم یہاں 2 ٹکے کی لڑکی سے ہی بات کر رہے ہو۔ سامنے بھی زرتاشا تھی، ایک کی 100 سنانے والی۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتا اس کا فون بجا تھا۔ پہنچ رہا ہوں بس 5 منٹ میں۔ دعا کرنا ہماری ملاقات دوبارہ نہ ہو، کیونکہ ہر دفعہ میں برداشت نہیں کروں گا۔ اذلان چودھری سے بدتمیزی مہنگی پڑ سکتی ہے تمہیں لٹل گرل۔ اس کا لہجہ کافی حد تک سرد تھا اور آنکھوں میں سرخ ڈورے۔ وہ اذلان چودھری تھا، بغیر مطلب کے تو وہ کسی کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ بات کرنا تو دور کی بات تھی۔ اذلان چودھری بزنس کی دنیا میں اس کا اپنا ایک نام تھا، چودھری گروپ آف کمپنیز کا مالک، جو باہر Z&A کے نام سے مشہور تھی۔ اس کی پہچان ہی اس کی سرد مہری تھی۔ آنکھوں میں ہمہ وقت سنجیدگی اس کی پرسنالٹی کو چاند لگاتی تھی۔ وہ شہزادہ تھا، لیکن ایک پتھر دل شہزادہ۔ ایک نظر اس بدتمیز لڑکی پر ڈالے وہ غصے سے اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا، جبکہ زرتاشا نے ہاتھ ہلا کر اسے بائے بائے ضرور بولا تھا۔ سالہ، کسی امیر باپ کا امیر بیٹا آیا بڑا مجھے بات سنانے والا۔ اوہے رکشا! سامنے سے رکشا آ گیا تھا۔ چلو بھائی، بے شک میرے باپ کے شو روم ہے، لیکن میں ٹھہری محب الوطن اپنے وطن کی 2 ٹکے کی سواریوں کو ہی استعمال کروں گی۔ کہاں جانا ہے میڈم؟ Z&A گروپ آف کمپنی۔ جی وہ چودھری کمپنی ہی ہے۔ اچھا۔ حیدر کے قدم کنٹین کی طرف اٹھے تھے۔ سامنے ہی اور کسی لڑکے کے ساتھ ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ کون تھا یہ لڑکا؟ ہوگا کوئی، مجھے کیا؟ وہ اگنور کرتا آگے بڑھ گیا۔ لو یو ٹو بیبی۔ وہ لڑکا جس کی حیدر کی طرف کمر تھی وہ جاتے جاتے بولا تھا، جس پر حور کے چہرے پر ایک جان لیوا مسکراہٹ پھیلی تھی۔ وہ جب تھوڑا مسکراتی تھی تو اس کی دائیں گال پر ہلکا سا ڈمپل پڑتا تھا۔ بالوں کو وہ زیادہ تر کھلا ہی چھوڑتی تھی۔ شولڈر کٹ بال ہمہ وقت سلیقے سے کندھے پر رہتے تھے، جنہیں وہ نزاکت سے پیچھے کیا کرتی تھی۔ اس نے ایک لمبی سانس ہوا کے سپرد کی تھی۔ زرتاشا کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ کہاں تھی؟ یہ بس حور یا یہ روشنی ہی بتا سکتی تھی۔ ہو گیا تمہارا بھائی سے پیار، پورا مل گیا سرپرائز۔ اس آگے جاتے ہی روشنی بڑکی تھی۔ یار تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے میں نے انہیں دعوت دی کالج جانے کی۔ جو بھی ہوا ہے، پر مجھے بہت ہی برا ہوا، میرے ساتھ بہت ہی برا ہوا ہے۔ اگر آج میری ماما کو کال چلی جاتی تو میں نے سیدھا امریکہ ہی کی فلائٹ کرنا تھا۔ روشنی کا تو رہ کر اپنی بے عزتی یاد آ رہی تھی۔ یار اگر کسی نے بھائی کو ہمارے کارناموں کا بتا دیا تو مجھے بھی اٹلی ہی جانا پڑے گا سیدھا۔ بیٹا تیری جو سوتن ہے نا، وہ پہلے ہی سب بتا چکی۔ نہ کر یار، اس نمرا کی بچی کو تو میں چھوڑوں گی نہیں۔ پتہ نہیں کون سا منحوس دن تھا جب وہ اس کالج میں آئی تھی۔ ہاں تمہاری نفرت بنتی بھی ہے۔ پہلے حیدر تمہیں بس ناپسند کرتا تھا، لیکن اس کے آنے کے بعد نفرت کرنے لگا ہے۔ روشنی نے طنز کا تیر پھینکا تھا، جس پر اس کو ایک رکھ کر تھپڑ مارا تھا۔ حور نے حیدر کو تو میں دیکھنا پسند نہیں کرتی، ورنہ وہ تو میرے آگے پیچھے گھومتا رہتا ہے۔ روشنی بات سنو۔ حیدر کی آواز سن کر حور کی زبان کو بریک لگی تھی۔ وہ تو لمبی چھوڑنے والی تھی، پر اب اگر حیدر نے کچھ سن لیا تو۔ اس نے زور سے اپنی آنکھیں بند کی تھیں۔ زرتاشا ٹھیک کہتی ہے، ہم سب کے ستارے ہی گردش میں آئے ہوئے ہیں۔ جی بھائی کیسی ہو؟ اسے بات کرتے ہوئے ایسے منہ سے پھول جھڑتے ہیں اس کمینے کے، حور نے دل میں سوچا تھا۔ میں بالکل ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ اور یہ روشنی ایسے فری ہو رہی ہے جیسے بچپن میں کے ساتھ سٹاپو کھیلتی ہے۔ اب اس نے روشنی کو سخت نظروں سے گھورا تھا، جس کے چہرے پر کمینی بھری مسکراہٹ تھی۔ اللہ کا شکر ہے۔ ہاں اللہ کا شکر ہے، تبھی روز آ جاتا ہے مجھے ذلیل کرنے، اور اوپر سے بلیک کلر پہن کے کمینہ اور پیارا لگتا۔ وہ نمرا کی بچی فلیٹ تو ہوگی نا۔ مسلسل اسے نظروں میں رکھ کر اب دل ہی دل میں کوس رہی تھی۔ وہ زری کہاں پر ہے؟ لو جی حور، آرام سے کھسکو یہاں سے، اب بے عزت ہونے کا پروگرام ہوا جاتا ہے۔ زری وہاں
زری، ہاں زری، وہ تو حور کو پتا ہوگا، میں تو اندر کلاس لے رہی تھی۔ سالے کمینی عورت، مجھے پتا تھا یہ مجھے پھنسائے گی، اس جیسا دوست پالنے سے بہتر تھا میں کتا پال لیتی، اور کچھ نہیں اور کچھ نہ صحیح، وفاداری تو کرتا میرے ساتھ۔ حور نے منہ پر دنیا جہاں کی بزاریت سجائی تھی۔ ارے حور بتاؤ نا زری کہاں پر ہے؟ حیدر بھائی پریشان ہو رہے ہیں۔ روشنی جیسے عیسیٰ کی بے عزتی والا بدلہ حور سے لے رہی تھی، ایسا حور کو سوچنا تھا، اور وہ بالکل ٹھیک سوچ رہی تھی۔ اب آپ کا گھورنے کا سیشن ختم ہو گیا تو بتائیں گے زری کہاں ہے؟ ہاں حور تم بتاؤ، میری کلاس سٹارٹ ہونے والی ہے، بہت ہی امپورٹنٹ۔ حور کا دل کیا تھا روشنی کی ساری بدسی نکال دے جو اندر ویسے بھی نہیں ہو رہی تھی۔ میڈم کیا آپ بتانا پسند کریں گے میری بہن کہاں ہے؟ مجھے نہیں پتا، وہ ایک طرف سے گزرنے لگی تھی جب اس کی کلائی حیدر کے ہاتھ میں آئی تھی۔ مجھے جھوٹ اور جھوٹے لوگوں سے سخت نفرت ہے، وہ پتہ نہیں اسے کیا جتلا رہا تھا۔ ہاتھ چھوڑو میرا، اس کی آنکھوں میں نمی اتری تھی۔ نہیں چھوڑوں گا، پہلے بتاؤ زری کہاں ہے؟ میں نے کہا نا مجھے نہیں پتا، اور میں نے کہا نا کہ مجھے جھوٹ سے سخت نفرت ہے۔ تم جو سچ بتاتا ہے اسے جا کے پوچھ لو۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنی کلائی آزاد کروائی تھی اور آگے بڑھ گئی تھی۔ حوریا، اس نے پیچھے سے آواز دی تھی۔ ہوا کے زور کے ساتھ اس کے بال اڑے تھے، وہ غصے سے واپس مڑی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا کیا بکواس کر رہا ہوں میں؟ زری کہاں ہے بتاؤ مجھے۔ حیدر کا غصہ بھی سوانیزے پر تھا۔ مجھے پیچھے سے پکارنے والے لوگوں سے سخت نفرت ہے، اور زری تمہاری بہن ہے، تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ وہ کہاں ہے۔ اسی کے جملے کو اسی کو لٹاتے مسکرا کے آگے چلی گئی تھی۔ حیدر نے غصے سے سامنے پڑے جوس کے ڈبے کو ٹانگ ماری تھی جو اڑ کے سامنے سے آتے ڈسپلین پروفیسر کو لگا تھا۔ حیدر یہ کیا حرکت کی تھی؟ وہ سر، مجھے آپ سے ایسی امید نہیں تھی سر، وہ غلطی، اس گراؤنڈ میں جتنے بھی ریپرز نیچے گرے ہوئے ہیں سارے آپ اٹھائیں گے، پر سر یو ہیو 5 منٹس۔ حیدر سر کی کڑک آواز گونجی تھی۔ اوکے سر، اس حور کو تو میں دیکھ لوں گا، خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتی ہے، بدتمیز جاہل۔ حیدر مسلسل حور کو کوس رہا تھا، اور اس کا کوسنا بنتا تھا۔ لو آ گئی منزل۔ زرتاشا رکشے سے اترتی اب سامنے بنی آسمان کو چھوتی عمارت کو دیکھ کر بولی تھی۔ اس نے پہلا قدم اندر رکھا تھا، اے سی کی ٹھنڈی ہوا نے اس کا استقبال کیا تھا۔ یا اللہ خیر، او تیری کی، ان لوگوں نے حال میں بھی اے سی لگایا ہوا ہے، اوپر سے دیکھو کتنے امیر ہیں، ساری کھڑکیاں اور دروازے کھلے چھوڑے ہوئے، کولنگ کا خاک ہونی۔ اس سے باتیں کرنا تو اس کا پسندیدہ کام تھا۔ ابھی وہ ببل کا غبارہ بناتے پورے حال کو عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میم ہاؤ کین آئی ہیلپ یو؟ وائٹ شرٹ پر بلیک کوٹ اور بلیک ہی پینٹ پر پہنے وہ ڈیسنٹ لڑکی کافی خوش اخلاقی سے بولی تھی۔ ایکچولی آئی ایم ہیئر فار دا انٹرویو۔ زرتاشا بھی ببل کو سائڈ پر کرتے کافی اخلاق سے بولی تھی۔ اب ریسیپشن والی لڑکی نے سرتا پیر کھولا تھا۔ Almost all girls are done with their interview. Room is at 3rd floor. Interview only 5 minutes left. I think I knew you. They will not take more. Enter. ابھی وہ کچھ بول ہی رہی تھی کہ زرتاشا میڈم اسے تھینکس بولتے لفٹ کی جانب بڑھ گئی۔ تیسرے فلور پر تو جیسے کسی زیرو کا بسیرا نہیں تھا، لوگ مشینوں کی طرح کام کرنے میں مصروف تھے۔ بس کے بورڈ پر چلتے ہاتھوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ نسبتاً ڈراپ سائلنس تھی، ہر طرف شیشے کے چھوٹے چھوٹے کیبن تھے۔ یہ لوگ ہیں یا روبوٹ؟ وہ بڑبڑائی تھی۔ یار زری، یہاں کے تو شیشے بھی تیری شکل سے پیارے ہیں، اور کی بچی کدھر بسا دیا؟ وہ کبھی اوپر دیکھتی کبھی ادھر کبھی ادھر۔ ایکسکیوز می، وہ ایک کیبن بھیج چکی تھی۔ اس لڑکی نے بس آنکھیں اٹھائی تھی۔ انٹرویو کہاں پر ہے؟ ابھی وہ پورا سوال کرتی کہ اس لڑکی نے سامنے کی طرف اشارہ کیا تھا، اور نظریں دوبارہ کمپیوٹر پر جھکائی تھی۔ بہت ہی کوئی بے مروت انسان ہے، بھرم ایسے دکھا رہی ہے جیسے ساری آفس کا کام یہی کرتی ہے۔ زرتاشا اب چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی سامنے بڑھ رہی تھی۔ کچھ فاصلے پر 2 کمرے نظر آ رہے تھے۔ ابے یار، یہ تو اب 2 کمرے ہیں، انٹرویو کس میں ہو رہے ہیں اب؟ اس نے دونوں انگلیوں سے سر کھجایا تھا۔ بکڑ بمبے بو، 80 90 پورے 100 سے نکلا دھاگا، چور نکل کے بھاگا۔ یس، اس روم میں
ہو رہے۔ اب وہ اس کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ چل میڈم زرتاشا، اب ایک تمیزدار، خوش اخلاق، خوبصورت اور حد درجے کی ذہین لڑکی بننے کا وقت آ گیا ہے۔ اس نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی تھی۔ یس کم ان۔ کب بلایا تھا میں نے آپ کو؟ سامنے کوئی دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھا تھا۔ مجھے؟ جی آپ کو اور کسے بلانا تھا؟ اب جلدی صفائی کرو، مسٹر ہمدانی آنے والے ہیں۔ صفائی؟ باتیں نہیں بناؤ اور صفائی کرو 5 منٹ۔ یا اللہ، یہی دن دیکھنا تھا مجھے، آپ نے دکھانا تھا آپ نے مجھے۔ کیڑے پڑے تمہیں حور کی بچی، کدھر بسا دیا مجھے؟ میری یعنی کہ زرتاشا چودھری صفائی کروں گی۔ پہلے یہ پانی پکڑو مجھے اور دو مجھے، پھر واش روم کی صفائی کرنا۔ زرتاشا نے زور سے اپنی مٹھیاں بیچی تھیں۔ ابھی کرتی ہوں صفائی میں۔ اس نے گلاس میں پانی ڈالا تھا۔ باس نے بھی کرسی گھمائی تھی اور وہ بھی فائل پر رکھ رہا تھا جب چہرے پر پانی کی برسات ہوئی تھی۔ واٹس نان سینس از دس؟ وہ بھڑک اٹھا تھا، لیکن جیسے ہی نظر سامنے پڑی تھی غصے میں اور اضافہ ہوا۔ تم؟ زرتاشا کے لب ہلے تھے۔ اذلان چودھری نے ایک نظر اپنے کپڑوں پر ڈالی تھی اور دوسری فائل پر جو گیلی ہو چکی تھی۔ بھاگ لے زری، اگر آج یہ بے عزت نہیں ہونا تو بھاگ لے، نہیں تو آج تیری لاش بکھر جائے گی۔ وہ جلدی سے دروازے کی طرف بڑھی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی اس کی کلائی اذلان چودھری کی گرفت میں آئی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ابھی وہ آگے کچھ بولتی کہ اس نے ایک جھٹکے سے اسے دیوار کے ساتھ لگایا تھا۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری یہ حرکت کرنے کی؟ میں کیا وہ میں اندر کس نے آنے دیا تمہیں؟ بولو۔ وہ اپنا چہرہ اس کے نزدیک یہ غصے کی انتہا پر تھا۔ پہلے اس لڑکی کی وجہ سے وہ میٹنگ میں دیر سے پہنچا۔ اس کے کلائنٹ ناراض ہو کر چلے گئے۔ پہلی دفعہ اذلان چودھری کی اتنی ذلت محسوس ہوئی تھی، اور اب یہ لڑکی اس کے آفس میں اس کے روم میں موجود تھی، اور ہمت تھی کہ اس نے اذلان چودھری پر پانی پھینک دیا۔ زرتاشا کا تو سانس بھی رکا تھا۔ آنکھوں میں اسی وقت نمی اتری تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ مقابل کی سخت گرفت میں تھے، قید دیوار ساتھ لگے ہوئے تھے۔ اب کیا منہ میں دہی جما کر بیٹھ گئی ہو؟ جلدی بتاؤ مجھے، کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ میں یہاں انٹرویو کے لیے آئی تھی۔ اس نے زور سے اپنی آنکھیں میچی تھیں۔ ایسی صورتحال کا سامنا بھی تو پہلی بار ہوا تھا، اوپر سے اس کے ہاتھ وہ تو جیسے کسی بھی وقت ٹوٹ سکتے تھے۔ اذلان ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا تھا۔ 2 منٹ بعد اس کی ہنسی گونجی تھی۔ زرتاشا کا رکا ہوا سانس بحال ہوا تھا۔ سفید کلائیوں پر سرخ نشان پڑ چکے تھے۔ اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے؟ زرتاشا کو اس کا ہنسنا چبھا تھا۔ نہیں خیر، ہنسنے والی تو اتنی بات نہیں ہے میڈم، پر آپ کے بابا کیا کرتے ہیں وہ؟ زرتاشا کو اب یاد آیا تھا کہ وہ کیا لمبی لمبی چھوڑتی رہی تھی اس کے آگے۔ ہاں یاد آیا، آپ کے بابا کی تو کمپنی ہے اپنی، اور اب اس کے ارد گرد گھوم رہا تھا، اور وہ نیچے کارپیٹ کو گھور رہی تھی۔ اور میری گاڑی بھی آپ کی کمپنی نے ہی ڈیزائن کی ہے، لیکن اتنی بڑی کمپنی کے مالک میرے آفس میں انٹرویو۔ چچ۔ زرتاشا کا دل کہہ رہا تھا اس کا خوبصورت چہرہ اپنے ناخن سے نوچ ڈالے۔ اس ملک کے سارے شو رومز میں آپ کی ہی کمپنی کے ڈیزائن کی گئی گاڑیاں جاتی ہیں۔ یا اللہ، آج کے بعد میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گی، بس آج عزت رکھ لو میری۔ آپ کھڑی کیوں ہیں؟ بیٹھیے نا پلیز۔ اذلان نے اس کے لیے کرسی آگے کی تھی۔ نہیں شکریہ، یہ مجھے جانا ہے۔ وہ دروازے کی طرف مڑی تھی۔ اب یہ کچھ زیادہ ہو رہا تھا۔ ایسے کیسے جا سکتی ہیں آپ؟ اتنی بڑی کمپنی کی مالک میرے اس غریب خانے میں تشریف لائی، چائے پیے بغیر نہیں جانے دوں گا میں آپ کو۔ وہ جیسے لفظوں سے ہی سارے حساب برابر کر رہا تھا۔ ویسے کون سی نئی ماڈل کی گاڑی زیادہ اچھی رہے گی؟ ایکچولی یہ والی تو خراب ہو گئی میری۔ زرتاشا کی آنکھوں میں اب نمی اتری تھی، وہ چہرہ جھکا گئی تھی۔ اتنا بے عزت تو وہ زندگی میں نہیں ہوئی تھی۔ اذلان کو ایسے اس کا چپ رہنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ویسے بھی وہ بہت چھوٹی سی لڑکی تھی، نہ سمجھ۔ اذلان نے بہت غور سے اس کا جھکا ہوا سر دیکھا تھا۔ مجھے جانا ہے، راستہ دیجیے۔ وہ حد درجے کی مسکین لڑکی بنی تھی اب۔ ایسے کیسے؟ آپ نے ابھی تو کہا آپ انٹرویو دینے آئی ہیں۔ میں نے کہا نا مجھے جانا ہے، راستہ دیجیے۔ وہ ایک دم چلائی تھی، نم آنکھوں میں ہمہ وقت آنسو اور غصہ۔ چھوٹی سی ناک غصے سے سرخ ہو گئی تھی۔ آواز نیچی رکھو، تمہارے باپ کا آفس نہیں ہے یہ۔ سامنے بھی اذلان چودھری تھا۔ تو کیا تمہارے باپ کا ہے؟ بالکل، شاید آپ بھول رہی ہیں یہ جدھر آپ کھڑی ہیں وہ میرا آفس ہے، یہ کمپنی بھی میری ہے، اور آج آپ یہاں ایک معمولی سیلز گرل کا انٹرویو دینے آئی ہیں۔ اس نے جیسے مناسب لفظوں میں اس کی اوقات بتائی تھی۔
زرتاشا کا حلق بھی کڑوا ہوا تھا، آنکھوں میں نمی زیادہ آ رہی تھی۔ واقعی اس کی کات کیا تھی؟ اسے شدت سے حور اور روشنی یاد آئی تھی، اور اس کے ساتھ ہوتی تو اس کی ہمت نہیں ہوتی زرتاشا سے ایسی بات کرنے کی۔ ازلان غور سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، جو اسٹالر کا ہاتھوں میں سختی سے کھینچ کر شاید غصہ کنٹرول کر رہی تھی۔ پھر دروازے کی طرف قدم بڑھائے تھے، لیکن اس سے پہلے ہی دروازہ بند ہو گیا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میڈم، آپ انٹرویو دینے آئی ہیں تو دے کر جائیں۔ اور جیسے اپنے رویے پر شرمندہ تھا۔ نہیں دینا مجھے انٹرویو، کھولو اسے۔ شرافت سے آ کر بیٹھو یہاں پر۔ شرافت سے آ کر بیٹھو یہاں پر۔ اب تمہارا انٹرویو کے بعد ہی یہ کھلے گا۔ اسے جیسے مزہ آ رہا تھا اسے تنگ کرنے میں۔ وہ غصے سے اس کے سامنے آ کر بیٹھی تھی۔ پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ اگر یہ پوچھنا ہے کہ میرا باپ کیا کرتا ہے تو تمہیں بتا دیتی ہوں۔ میرا باپ مر گیا ہے، اور اس وقت میں تمہارے سامنے لمبی لمبی چھوڑ رہی تھی، اور اب تم مجھے 2 ٹکے کی لڑکی کے ساتھ ساتھ ایک جھوٹی لڑکی بھی کہہ سکتے ہو، اور کچھ۔ اور جیسے بڑی بیٹھی تھی۔ فائلز دکھاؤ اپنی، وہ اسے اگنور کرتا بولا تھا۔ تو جاب کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ 5 سیکنڈ بعد اس کی آواز گونجی تھی۔ بچوں کے لیے۔ کیا؟ میں نے کہا بچوں کے لیے۔ ازلان نے بہت غور سے اسے دیکھا تھا۔ وہ کہیں سے بھی شادی شدہ نہیں لگ رہی تھی، البتہ دیکھنے میں وہ 15 یا 16 سال کی لگتی تھی۔ خلاف توقع جواب پا کر وہ حیران ہوا تھا۔ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ 2۔ لیکن آپ کی فائلز میں لکھا ہے آپ شادی شدہ نہیں ہیں۔ ہاں تو نہیں ہوں میں شادی شدہ۔ کیا؟ آپ نے ابھی کہا کہ آپ کے 2 بچے ہیں۔ ہاں تو ہیں میرے بچے، لیکن شادی سے پہلے۔ کیا؟ شادی سے پہلے بچے نہیں ہو سکتے؟ ازلان کی زبان کو بریک لگی تھی۔ 5 منٹ سوچنے کے بعد وہ پھر بولا تھا، لیکن آپ کی فائلز میں لکھا ہے کہ آپ کالج جاتی ہیں۔ ہاں تو جاتی ہوں میں کالج۔ تو بچے کون سنبھالتا ہے؟ وہ بھی میرے ساتھ ہی کالج جاتے ہیں۔ اتنے چھوٹے بچے کیسے جا سکتے ہیں کالج؟ کس نے کہا کہ وہ چھوٹے ہیں؟ ازلان کو لگ رہا تھا وہ اب پاگل ہو جائے گا۔ کیا مطلب وہ چھوٹے نہیں ہیں؟ نہیں تو؟ اچھا تو کتنی عمر ہے ان کی؟ ایک کی 20، ایک کی 19۔ ازلان کی تو آنکھیں ساری کی ساری ہی کھلی تھیں۔ اور آپ کی عمر کتنی ہے؟ ویسے تو ہمارے ملک میں لڑکیوں سے ان کی عمر پوچھنا گناہ کے مترادف سمجھا جاتا ہے، لیکن خیر آپ کو بتا دیتی ہوں، میں محض 18 سال کی ہوں۔ آپ پاگل ہیں؟ سب یہی کہتے ہیں، لیکن میں پاگل نہیں ہوں۔ لیکن پھر سب کہتے ہیں کہ ہر پاگل یہی کہتا ہے کہ وہ پاگل نہیں، اس لیے آپ مجھے پاگل کہہ سکتے ہیں۔ ازلان نے اپنے ماتھے پر آئے پسینے کے قطرے صاف کیے تھے۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ کم ان۔ آئے ہمدانی صاحب، آپ کا ہی انتظار تھا۔ زرتاشا آپ؟ میں چلتی ہوں سر۔ امید ہے آپ کو میرا انٹرویو پسند آیا ہوگا۔ وہ موقع دیکھتے ہی وہاں سے رفو چکر ہوئی تھی، یہاں پر کبھی واپس نہ آنے کے لیے۔ آپ جانتے ہیں انہیں؟ کون انہیں نہیں جانتا، میرے اسٹوڈنٹ ہیں۔ یار تو یہ سارے بکواس اس سے کرتی رہی ہے۔ حور کی آواز اسپیکر سے باہر آ رہی تھی۔ تو کیا کرتی میں؟ کمینے نے مجھے اتنا بے عزت کیا تھا۔ زرتاشا تو صوفے سے اچھلی تھی۔ تو کس نے کہا تھا تمہیں اتنی لمبی چھوڑو؟ اس کے برعکس روشنی بہت سکون سے بولی تھی۔ اب پھسل گئی میری زبان سے وہ منمنائی تھی۔